بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ وصلی اللہ نبی الامی۔ دوستو، آن ایئر مٹیریا میڈیکا کے سلسلے کی اگلی دوائی ہے ایلومینا۔ ایلومینا شدید قبض کے حوالے سے جانی جانے والی دوائی ہے۔ قبض اس میں ہر طرح کی قبض پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ پخانہ پتلا بھی ہوتا ہے، پھر بھی انتہائی زور لگا کر خارج ہوتا ہے، یا پخانہ بالکل پخانے میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتا۔ قبض میں عام طور پر پخانہ سخت ہوتا ہے، مینگنوں جیسا ہو جاتا ہے، اس میں بھی سخت ہوتا ہے، مینگنوں جیسا بھی ہو جاتا ہے، گانٹھ دار بن جاتا ہے۔ لیکن اس کا ایک خاص سمٹم ہے کہ اس میں اینس جو ہے، ریکٹم جو ہے، وہ بالکل بے عمل ہو جاتا ہے، جیسے فالج نما حالت ہوتی ہے۔ یعنی مقد کی فالجی کیفیت کی وجہ سے، خاص علامت ہے اس کی کہ فالجی کیفیت کی وجہ سے بوڑھے لوگوں میں خاص طور پر اگر وہ سٹول پاس کرنے جاتے ہیں تو انگلی یا کسی نرم چیز سے، جیسے چمچ کی پچھلی ڈنڈی وغیرہ سے سدھا وغیرہ نکالنا پڑتا ہے، یعنی بیرونی مدد لینی پڑتی ہے پخانے کو خارج کرنے کے لیے۔ یہ اس کا مین سمٹم ہے۔ دوسرا اس کا مین سمٹم ہے کہ خارش، اتنی خارش ہوتی ہے کہ پیشنٹ کھجا کر، خارش کر کے ادھر سے خون نکال لیتا ہے اور پھر بھی سکون نہیں آتا۔ عام طور پر فشر پہ بھی کام کرتی ہے، ریکٹم کے فشر، اینس کے فشر پر، اور خاص طور پر بگندر پر بھی کام کرنے والی دوائی ہے۔ ایک اور اس کا بڑا خاص زبردست سمٹم ہے کہ جب یورن پاس کرنے کے لیے جاتا ہے، پیشاب کرنے کے لیے جاتا ہے، تو کافی انتظار کرنا پڑتا ہے، زور لگا کر پیشاب نکالنا پڑتا ہے۔ یہ بھی اس کا بڑا زبردست سمٹم ہے۔ پرانے سوزاک پر کام کرتی ہے۔ عورتوں میں شدید لکوریا، حتیٰ کہ پیڈ رکھنا پڑے، اگر پیڈ نہ رکھے تو بہہ کر ایڑی تک لکوریا آ سکتا ہے، اتنا زیادہ لکوریا، یعنی ٹانگوں تک بہہ جاتا ہے۔ بوڑھوں کی ریشہ دار بلغم جو صبح صبح نکلتی ہے، صبح کی کھانسی بھی اس کا سمٹم ہے۔ ایک اس کی دماغی علامت بڑی زبردست ہے کہ جیسے ہی آلات حرب یعنی چاقو، تلوار، چھری یا خون دیکھتا ہے تو اس میں خودکشی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے یا خودکشی کرنا چاہتا ہے۔ پخانے کے لیے زور لگانے پر مردوں میں خاص طور پر سیمن یا پراسٹیٹ کی رطوبت کا اخراج ہوتا ہے، جیسے کہ سیلینیم میں ہوتا ہے۔ سیلینیم میں بھی یہ سمٹم ہے کہ پخانے کے لیے زور لگانے پر، جس کو عروف عام میں تو دھانت کہتے ہیں کہ دھانت گرتی ہے، یعنی کہ منی یا سیمن کہہ لیں یا پراسٹیٹ گلینڈ کی رطوبت کہہ لیں کہ وہ گرتی ہے۔ یعنی پٹھوں کی جزوی فالج کی حالت میں بڑا زبردست کام کرتی ہے۔ بوڑھوں اور بچوں پر خاص طور پر قبض کے حوالے سے، یعنی اکثیر کہہ لیں کہ اکثیر کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ ایسے بچوں کے لیے خاص طور پر مفید ہے جو مصنوعی خوراک سے پرورش پا رہے ہوں، جیسے کہ ماں کا دودھ نہیں پیتے، مصنوعی دودھ وغیرہ سے، اور ان کو قبض بہت شدید ہو جاتی ہے، تو ان کے لیے ایلومینا بڑی زبردست دوائی ہے۔ جیسے میں نے ابھی پہلے عرض کیا ہے کہ پیشاب والے پٹھے بھی بے عمل ہو جاتے ہیں، جیسے ریکٹم کے پٹھے فالج نما کیفیت ہوتی ہے، ایسے ہی یورن کرنے والے یا نکالنے والے پٹھے وہ بھی بڑے سست یا بے عمل سے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پیشاب کے لیے کافی زیادہ انتظار کرنا پڑتا ہے یا زور لگانا پڑتا ہے۔ پخانہ عام طور پر اس میں گانٹھ دار بھی ہو جاتا ہے، مینگنوں کی طرح کا بھی ہو جاتا ہے۔ عام طور پر سن ہونے کا احساس بھی ہوتا ہے
جیسے کہ کاکولس میں ہوتا ہے کہ ایک ہی جگہ ایک ہی حالت میں اگر آپ اپنے اعضاء کو رکھیں گے تو وہ جیسے سو جاتے ہیں یا سن ہو جاتے ہیں، نمبنس جس کو کہتے ہیں آپ، وہ ہوتی ہے۔ خاص طور پر اگر آپ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھتے ہیں تو ٹانگیں عام طور پر سن ہو جاتی ہیں۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھانے میں سیپیا میں بہتری محسوس کرتی ہے پیشنٹ۔ اس میں امراض میں زیادتی ہوتی ہے وقت مقررہ پر بعد دوپہر آلو کھانے سے۔ ہاں، اس میں سمٹم تو رہ ہی گیا۔ بچہ جو ہے آلو، پتی، مٹی بڑے شوق سے کھاتا ہے۔ آلو، پتی، مٹی یعنی غیر جو کھانے والی چیزیں نہیں ہوتی ان کو کھانا پسند کرتا ہے۔ آلو کھانے سے عام طور پر امراض بڑھ بھی جاتی ہیں، یہ بھی اس کا سمٹم ہے۔ بعد دوپہر اس کی امراض بڑھتی ہیں، گرم کمرے میں اس کی امراض بڑھتی ہیں، اور صبح صبح بھی اس کی امراض زیادہ ہوتی ہیں، یعنی صبح صبح ریشہ دار بلغم نکلتی ہے بوڑھوں میں، خاص طور پہ وہ کھانس کے اس کو نکالتے ہیں۔ عام طور پر کھلی ہوا مریض کو بھاتی ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ ٹھنڈا غسل یعنی ٹھنڈے پانی میں غسل کرنا یا تازہ پانی میں غسل کرنا اچھا لگتا ہے۔ شام کو یہ اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتا ہے اور مرطوب موسم بھی اس کو اچھا لگتا ہے۔ بستر کی گرمی سے خارش ضرور ہوتی ہے۔ اس کی عام طور پر یہ 2-3 مین سمٹم ہیں، جیسے کہ خارش بھی ایسی شدید کہ وہ ادھر سے کھجا کر خون نکال لے، شدید قبض، پیشاب کے لیے انتظار کرنا پڑے، پخانہ پتلا بھی ہو تو پھر بھی خارج نہیں ہوتا، عورتوں میں شدید بہنے والا لکوریا وغیرہ اس کی خاص علامات ہیں۔ تو آج کی دوائی کمپلیٹ ہوئی۔ ایلو مینا، والسلام۔